وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سواء رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرما رہے ہیں جی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، تو آپ کا لقب جو ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ مخلوق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ رحیم اور شفیق انسان آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ الرحیم ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے جس کی وجہ سے میں آپ اس زمین پہ اتنے غلطیاں، اتنے گناہ کرنے کے باوجود بھی چل پھر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، موجیں کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اور آخرت میں بھی ہم اسی کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ اس کی رحمت ہوگی تو ہم جنت میں جائیں گے، اس کی رحمت، اس کے فضل، اس کے کرم کے بغیر جنت میں ہم نہیں جا سکتے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے تم میں سے کوئی شخص محض اپنے اعمال کی بنا پر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارے اعمال ایسے ہیں جو تمہیں جنت میں لے جائیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہوگی، اس کا فضل ہوگا، اس کا کرم ہوگا کہ تم جنت میں جاؤ گے۔ تو اللہ کی رحمت جس کے میں آپ سب امیدوار ہیں، اور عشاء کی نماز میں دعائے قنوت میں بھی ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ نرجو رحمتک، کہ ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ رحمت سے دوری جو ہے وہ عربی میں لعنت کہلاتی ہے، یعنی وہ لفظ جو ہم مذاق میں بھی اور پیار سے بھی ایک دوسرے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اصل میں یہ کیا ہے؟ یہ ایک بد دعا ہے۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تم پر رحمت کرے، تو یہ دعا ہے، اور جب اس کے اپوزٹ آپ کو بد دعا دینی ہو کہ اللہ تمہیں اپنی رحمت سے دور کرے، تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ لعنت ہو تم پر۔ اور یہ ہم پیار سے بھی ایک دوسرے پر بھیجتے رہتے ہیں اکثر۔ تو لعنت جو ہے یہ رحمت کا اپوزٹ ہے۔ اللہ نے لعنت کی ہے، یعنی اللہ نے اپنی رحمت سے دور کیا ہے۔ قرآن مجید میں آپ کو ایسے مقامات مل جائیں گے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے کافروں پر، مشرکوں پر، جھوٹوں پر۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، وہ بھی لعنت کر رہے ہیں۔ مخلوق کا لعنت کرنا مراد یہ ہوگا کہ وہ اللہ سے دعا کرے، یعنی اس کے خلاف بد دعا کرے جس کو وہ لعنت کر رہا ہے۔ یعنی اللہ کا لعنت کرنا ہے خود رحمت سے دور کر دینا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعنت کرنا، فرشتوں کا لعنت کرنا، لوگوں کا لعنت کرنا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ سے دعا کرنا کہ یا اللہ تو اس شخص کو جس پہ میں لعنت کر رہا ہوں اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو لعنت کا اگر کانسیپٹ آپ کے سامنے کلیئر ہے تو اب ہم چلتے ہیں جی حدیث کی طرف کہ وہ کیا عمل ہے جس کی بنا پر رحمت للعالمین یہ بد دعا دینے پر آ گئے
کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنی رحمت سے دور کر دے. ظاہر بات ہے کوئی عمل ایسا ہوگا جو اللہ کے رسول کے نزدیک انتہائی ناپسند ہوگا، اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسند ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین لعنت کرنے پر مجبور ہیں، اور جب اللہ کے رسول کی دعا قبول ہوگی تو کیا اللہ کے رسول کی بد دعا قبول نہیں ہوگی؟ تو دیکھتے ہیں جی وہ کون سا فعل ہے، اس فعل کے کرنے والے کون کون ہیں. کیا میں اور آپ تو اس جگہ پہ فال نہیں کر رہے؟ اور اگر کر رہے ہیں تو ہماری زندگی میں ابھی یہ موقع ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے صدق دل سے معافی مانگیں، اس عمل کو چھوڑیں اور اللہ کی رحمت کے امیدوار بن جائیں. لیکن اگر یہ سب جاننے کے بعد کہ میں اور آپ اس کام میں شامل ہیں جو لعنت کا باعث بن رہا ہے اور اس کو کنٹینیو کیے ہوئے ہیں، تو پھر جو اس کا انجام ہے وہ بھی قرآن مجید کی آیات سے آپ کے سامنے میں رکھوں گا انشاءاللہ تعالی. جملہ فعلیہ بس ذہن میں تازہ کر لیں تاکہ اس حدیث کو ہم اپنے جملہ فعلیہ کے ساتھ اٹیچ کر سکے، منطبق کر سکے. جملہ فعلیہ کون سا جملہ ہوتا ہے جی؟ ایسا جملہ جو فعل سے شروع ہوتا ہے. کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہو سکتا. فعل کو کرنے والے کو کہتے ہیں اور وہ اسم ہوتا ہے اور اعراب کے اعتبار سے وہ مرفوع ہوتا ہے. جنس کے اعتبار سے وہ مذکر بھی ہو سکتا ہے، مؤنث بھی ہو سکتا ہے. عدد کے اعتبار سے وہ واحد بھی ہو سکتا ہے، مثنیٰ بھی ہو سکتا ہے، جمع بھی ہو سکتا ہے. وسعت کے اعتبار سے نکرہ بھی ہو سکتا ہے، معرفہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں ہوتا وہ دو طرح کا ہے، یا وہ پروناؤن ہوتا ہے یا ناؤن ہوتا ہے. اگر پروناؤن ہوتا ہے تو مرفوع ضمائر ہم فاعل کے طور پر فعل ماضی کی گردان کے ہر لفظ میں دیکھتے ہیں اور پوری گردان میں گھوم سکتے ہیں. لیکن جیسے ہی ہمارا فاعل ناؤن ہو جاتا ہے تو اب ہم گردان کے صرف خانہ نمبر 1 اور خانہ نمبر 4 تک محدود رہتے ہیں. 1 کو ہم استعمال کرتے ہیں مذکر فاعل کے لیے اور 4 کو ہم استعمال کرتے ہیں مؤنث فاعل کے لیے. مفعول جملہ فعلیہ میں استعمال ہوتا ہے، یہ بھی ایک اسم ہوتا ہے اور ہم نے پڑھا تھا کہ یہ وہ اسم ہوتا ہے جس پر فعل واقع ہوتا ہے، فعل کا اثر ہوتا ہے. مفعول اعراب کے اعتبار سے منصوب ہوتا ہے. یہ جنس کے اعتبار سے مذکر بھی ہو سکتا ہے، مؤنث بھی ہو سکتا ہے. عدد کے اعتبار سے واحد بھی ہو سکتا ہے، مثنیٰ بھی ہو سکتا ہے، جمع بھی ہو سکتا ہے. وسعت کے اعتبار سے نکرہ بھی ہو سکتا ہے، معرفہ بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی ناؤن ہو سکتا ہے اور پروناؤن ہو سکتا ہے. لیکن جب بھی مفعول پروناؤن ہوگا تو ہم نے منصوب ضمائر جو ہیں وہ ذہن میں رکھنی ہے، جو کہ ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا اور نہ ہے. مرکب جاری مرکب ناقص ہے جو کہ جملہ فعلیہ میں متعلق ہو کر استعمال ہوتا ہے. رہے باقی 3 مرکب ناقص توصیفی، اشاری اور اضافی، یہ جملہ فعلیہ میں فاعل بھی بن سکتے ہیں اور مفعول بھی بن سکتے ہیں. تو کل تک کا سبق میں نے جملہ فعلیہ کا ریوائز کر دیا. کل ہم نے پریکٹس کر لی تھی کہ جی مرکب توصیفی فاعل بھی بنا، مفعول بھی بنا، مرکب اشاری فاعل بھی بنا، مفعول بھی بنا، مرکب اضافی فاعل بھی بنا، مفعول بھی بنا. پھر مرکب اضافی میں جو 3 شیڈز ہیں، سادہ مرکب اضافی، پیچیدہ مرکب اضافی، مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال، وہ ساری ایگزامپلز ہم نے الحمدللہ دیکھی. آج میں حدیث آپ کے سامنے جو لکھ رہا ہوں اس میں آپ نے پہچاننا ہے کہ کون سا مرکب ناقص جو ہے وہ فاعل ہے اور کون سا مرکب ناقص جو ہے وہ مفعول ہے. یہ آپ نے پہچاننا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ پہچان لیں گے تو پوری حدیث آپ کے سامنے آ جائے گی اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس دور میں پہنچیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے یہ الفاظ ارشاد فرما رہے ہیں اور آپ لوگ اللہ کے رسول کے الفاظ سمجھ رہے ہیں
یعنی 1400 سال پہلے جو اللہ کے رسول زبان بول رہے تھے وہ زبان آج آپ کے سامنے آ رہی ہے، اور آپ اس زبان کو باقاعدہ سمجھ رہے ہیں، سمجھ ہی نہیں رہے بلکہ گرامیٹیکلی انالائز بھی کر رہے ہیں۔ کوئی بھی زبان 1400 سال پرانی میں آپ کے سامنے رکھوں آپ کو سمجھ ہی نہیں آنی، کوئی بھی زبان رکھ دوں سمجھ نہیں آنی۔ جب سمجھ ہی نہیں آئے گی تو انالائز کیا کریں گے آپ اسے؟ لیکن عربی زبان کی یہ بیوٹی ہے، قرآن مجید کا یہ معجزہ ہے کہ قرآن مجید نے اس زبان کو ابھی تک سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ یعنی قرآن مجید از دا اسٹیبلائزر آف دا لینگویج، یہ اسٹیبلائزر ہے اس زبان کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بولا کرتے تھے، اور اللہ نے اپنے کلام کے لیے اس زبان کو منتخب فرمایا۔ تو میں لکھتا ہوں جی آپ کے سامنے حدیث، ایک جملہ فعلیہ ہے جی، اور فعل استعمال ہوئے لعنا، لام عین نون، 3 حروف مادہ، درمیان والا حرف زبر کے ساتھ۔ لائٹ بند کر دیں جی یہ۔ فعل کے 3 حروف ہوتے ہیں بنیادی، لا، فا، عین اور لام۔ ان 3 حروف کی جگہ مختلف لیٹرز عرب یوز کرتا ہے اور مختلف کام کے مفہوم لیتا ہے۔ تو فا عین لام کی جگہ جب وہ لام عین نون استعمال کرتا ہے تو اس سے وہ مراد لیتا ہے لعنت کرنا، ٹھیک ہے، لعنت کرنا ایک فعل ہے۔ تو لعنا جملہ فعلیہ ہوا، فعل اور فاعل کا مجموعہ ہے۔ فاعل کون ہے؟ ہوا، ماشاءاللہ ہو گئی ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ فعل کے بعد اگر ہمیں کوئی مرفوع اسم نظر نہ آئے تو ہم ضمیر کو ہی فاعل قرار دے دیتے ہیں۔ تو ابھی تک ہمیں کوئی مرفوع اسم نظر نہیں آ رہا، لہٰذا ہم لعنا کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے اسے فاعل قرار دے دیتے ہیں۔ ہاں اگر ہمیں آگے کوئی مرفوع اسم نظر آ جائے گا تو ہم فوراً رجوع کریں گے، ٹھیک ہے، اور اس مرفوع اسم کو فاعل بنا دیں گے۔ اوکے جی، لعنا فعل کے بعد آگے ہے جی رسول اللہ۔ ہاں جی، کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی۔ آپ نے پہچان لیا مرکب اضافی کو، پہلا اسم الف لام کے بغیر ہے، تنوین کے بغیر ہے، اور دوسرا اسم مجرور ہے، تو آپ نے اسٹیمپ کر دیا کہ یہ مرکب اضافی ہے۔ اب یہ مرکب اضافی مرفوع ہے یا منصوب ہے یا مجرور ہے، کہاں سے پتہ چلے گا؟ مضاف سے پتہ چلے گا، لہذا مضاف بتا رہا ہے کہ یہ مرفوع ہے، اور فعل کے بعد جب کوئی مرفوع اسم آ جائے تو ہم اس مرفوع اسم کو اس فعل کے لیے فاعل بنا دیتے ہیں۔ لہٰذا اب ہم ترجمے میں تبدیلی کریں گے اور ترجمہ کریں گے کہ اللہ کے رسول نے لعنت کی، اللہ کے رسول نے لعنت کی، اور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ جب بھی آپ کا نام آئے ہم آپ پر درود شریف پڑھیں، اور مختصر ترین درود جو ہے وہ یہی ہے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو لعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ یہیں سے جو موضوع ہے اس کی انٹینسٹی آپ کے سامنے ظاہر ہو جانی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کرنے پر ہیں، تو اس کا مطلب ہے کوئی بہت ہی کبھی فعل ہے، اور یہ ایک فعل نہیں ہے جو آ رہا ہے، ذہن میں رکھیے گا، بہت ساری احادیث میں آپ نے لعنت کی ہے۔ اب آپ اس کے بعد تلاش کریں گے کہ کون کون سے فعل ہیں جن پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کر رہے ہیں، لیکن میں یہاں پر صرف ایک ہی فعل ذکر کر رہا ہوں، اور وہ فعل، بلکہ فعل آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ فعل پہ لعنت ہوتی ہے، مفعول پہ لعنت ہوگی، ٹھیک ہے نا، یعنی اس فعل کے کرنے والے پہ لعنت ہوگی، تو آگے مفعول کا ذکر ہوگا، ظاہر بات ہے۔ اب آپ نے اس مفعول کو پہچاننا ہے کہ وہ مفعول کون سا مرکب ہے۔
عربی زبان میں عاقل عقل سے نکلا ہے، حمزہ کاف لام، جس کے معنی کھانا کے ہوتے ہیں، ٹو ایٹ. کھانے والے کو عربی زبان میں کہتے ہیں عاقل. کھانے والے کو کیا کہتے ہیں جی؟ عاقل. کھانے والا عاقل. کھلانے والا جو ہے عربی زبان میں وہ کہلاتا ہے جی موکل. عاقل کھانے والا، موکل کھلانے والا. کاتب عربی زبان میں کہتے ہیں لکھنے والے کو. جو لکھتا ہے، جو کوئی چیز لکھ رہا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں کاتب ہے. آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. عربی زبان میں شاہد کہتے ہیں گواہی دینے والے کو. شاہد. شاہد کا مثنیٰ شاہدانی بنتا ہے یا شاہدینی بنتا ہے، ایسے ہی ہے نا. اور ہم نے ایک قاعدہ پڑھا ہوا ہے کہ مثنیٰ اسم جب مضاف بنتا ہے تو اس کا نون نکل جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا. یعنی اگر شاہدانی کو میں مضاف بنا کے لاؤں تو یہ ہوگا جی شاہدہ، اور شاہدینی کو اگر میں مضاف بنا کے لاؤں تو یہ ہوگا شاہدئی، ایسے ہی ہے نا. عربی زبان میں ربا لغوی معنی اس کے ہیں جی بڑھوتری، اضافہ. ربا اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے تو اس کے معنی لکھے ہوں گے اضافہ. اور دین اسلام میں جو الربا ہے اس سے مراد انٹرسٹ ہے، جسے آپ فارسی میں سود کہتے ہیں. الربا اس میں ہے نا، کیسے پہچانا؟ الف لام لگا ہوا ہے، اور اس اسم کے آخر میں الف ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ جتنے اسماء الف پر ختم ہوتے ہیں یا الف مکسورہ پر ختم ہوتے ہیں، یعنی وہ یا جس کے اوپر چھوٹا الف لکھا ہوتا ہے، تو وہ مرفوع، منصوب اور مجرور ایک ہی طرح استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر میں آپ سے پوچھوں جی الربا کا اعراب بولیں تو آپ کیا بولیں گے؟ الربا الربا الربا. ٹھیک ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں جی المسلم کا اعراب بولیں تو آپ کہیں گے المسلمو المسلمہ المسلمی. ٹھیک ہو گیا نا. تو وہ الفاظ ان کے آخر میں الف آ جائے یا چھوٹی یا اور اس کے ساتھ الف ہو، وہ مرفوع، منصوب اور مجرور ایک ہی طرح لکھے اور پڑھے جاتے ہیں. تو ربا کہتے ہیں جی سود کو. سود فارسی کا لفظ ہے، ربا عربی کا لفظ ہے، انٹرسٹ انگریزی کا لفظ ہے. سود ہوتا کیا ہے؟ ربا ہوتا کیا ہے؟ انٹرسٹ ہوتا کیا ہے؟ انٹرسٹ یہ ہوتا ہے جی، مجھے ذاکر صاحب شدید ضرورت ہے 1,00,000 روپے کی، مجھے 1,00,000 روپے کی ضرورت ہے، میرے پاس نہیں ہے. میں اپنے بہن بھائیوں کے پاس گیا کہ جی مجھے 1,00,000 روپے ادھار تو دے دیں. میں نے ادھار لینا تھا کہ میں لوٹا دوں گا، لیکن مجھے میرے بہن بھائیوں نے ادھار نہیں دیا. کیوں نہیں دیا ظفر صاحب؟ کیوں نہیں دیا میرے بہن بھائیوں نے؟ انہوں نے اس لیے نہیں دیا کہ میں نے پہلے بھی ان سے لیا تھا اور واپس نہیں کیا.
مجھے پہلے بھی ضرورت پڑی تھی اور میں نے بہن بھائیوں سے لیا تھا, انہوں نے دے دیا تھا, لیکن چونکہ میں نے واپس نہیں کیا, لہذا اب جب میں ان کے پاس لینے گیا ادھار تو مجھے دیں گے وہ. بڑے اچھے بہن بھائی ہیں آپ کے, پھر بھی دے دیں گے ماشاءاللہ. میرے بہن بھائی نے تو نہیں دیا جی مجھے, انہوں نے کہا نہیں جی سوری. بلکہ پہلی بات انہوں نے یہی کی, پہلے دیتے, پہلے تھے وہ تو دو پہلے. اب میں اپنے دوستوں کی طرف گیا, دوستوں سے بھی یہی رسپانس ملا. وجہ وہاں بھی یہی تھی کہ بہت سارے دوستوں سے میں نے ادھار لیا ہوا تھا اور ادھار لے کے مجھے یاد ہی نہیں رہا, میں بھول گیا. حافظہ میرا اتنا کمزور ہے کہ مجھے یاد نہیں رہتی ہیں ایسی چیزیں نا, چھوٹی چھوٹی باتیں میں بھول جاتا ہوں. میرے ایک دوست نے مجھے مشورہ دیا کہ یار فلاں جگہ پہ ایک بندہ رہتا ہے, فلاں جگہ پر ایک بندہ ہے, وہ ادھار پیسے دیتا ہے, اس کے پاس چلے جاؤ. صحیح ہے, لے جی میں فوراً پہنچا, بندے سے ملا, اس بندے نے مجھے چائے پلائی. میں نے اسے اپنا مسئلہ پیش کیا, جناب مجھے 1 لاکھ روپیہ چاہیے. اس نے کہا کتنے عرصے کے لیے چاہیے؟ میں نے کہا جی صرف 6 مہینے کے لیے, 6 مہینے بعد میں آپ کا 1 لاکھ روپیہ واپس کر دوں گا. کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم بیٹھے اس لیے, آپ کی خدمت ہمارا فرض ہے, ہم اسی لیے بیٹھے ہیں. اس نے بس مجھے یہ کہا کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں اور مسلمان جو ہے اپنا معاملہ لکھ لیتا ہے, کیونکہ اسلام میں یہ ہے کہ جب بھی کوئی لین دین کرو تو لکھ لیا کرو اور اس پہ 2 گواہ بھی مقرر کر دیا کرو. تو چونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہم یہ بھی کام کریں گے. میں نے کہا بہت اچھی, بسم اللہ, یہ تو اس سے اچھی بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے. اس نے کاتب کو بلایا, ایک بچہ اس نے رکھا ہوا تھا ٹائپنگ کے لیے, اس کے بعد گواہ بھی اس کے پاس موجود تھے. اب اس نے جو کانٹریکٹ لکھوایا نا وہ یہ تھا کہ جی فلاں بن فلاں مجھ سے 1 لاکھ روپے 6 مہینے کے لیے قرض لے رہا ہے اور یہ واپس کرے گا, اور واپس مجھے یہ کرے گا 1,20,000 روپے, 1,20,000 روپے. یہاں مجھے تھوڑی سی تشویش ہوئی, میں نے کہا یار میں تو 1 لاکھ نہیں لے رہا آپ سے, آپ مجھے 1,20,000 دے رہے ہیں. اس نے کہا نہیں 1 لاکھ دے رہا ہوں. میں نے کہا تو پھر میں آپ کو 1,20,000 کیوں دوں گا؟ تو اس نے بجائے سوال کا جواب دینے کے اس نے مجھ سے سوال کیا تو میں آپ کو 1 لاکھ کیوں دوں؟ آپ میرے پھوپھی کے بیٹے ہیں, میں آپ کو کیوں دوں 1 لاکھ روپے؟ وجہ اس نے پھر مجھے یہ بھی کہا کہ دیکھیں بھائی میں آپ کو 6 مہینے کے لیے 1 لاکھ روپیہ دے رہا ہوں, میں اپنا 1 لاکھ باؤنڈ کر رہا ہوں, آپ مجھے 6 مہینے کے بعد 1 لاکھ ہی دیتے ہیں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ پیسہ کہاں کا کہاں چلا جائے گا 6 مہینے بعد؟ آپ کو پاکستان کے حالات نہیں پتا, صحیح ہے نا. یہی میں 1 لاکھ روپے کے آج چاول لے کے رکھ لوں, 6 مہینے بعد وہ 1 لاکھ کے چاول بڑھیں گے کہ نہیں بڑھیں گے؟ میں جب وہ بیچوں گا تو مجھے پروفٹ ہوگا نا؟ میں نے کہا بالکل ہوگا. میں نے کہا پروفٹ ہی تو ہے, وہ چاولوں میں پروفٹ ہے, یہ پیسوں میں پروفٹ ہے. ٹھیک ہے جی, مجھے بات اس کی سمجھ آ گئی. میں نے کہا یار لاجیکل ہے, لاجیکل ہے نا. میں نے کہا جی ڈن. لیں جی اس لڑکے نے ٹائپ کر دیا, گواہوں نے سائن کر دیے, اور میں 1 لاکھ روپے لے کے گھر آ گیا.
لیں جی اس پورے پروسیجر میں کون کون انوالو ہوا ہے؟ میں وہ صاحب، وہ لکھنے والا اور 2 گواہ، 5 لوگ جو ہیں وہ انوالو ہوئے، 5 لوگ انوالو ہوئے۔ باہر ایک گارڈ بھی بیٹھا تھا، صحیح ہے، اس کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، وہ بیچارہ صرف سیکیورٹی کے لیے بیٹھا تھا۔ میں صرف بتا رہا ہوں آپ کو، اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے، باہر گارڈ بھی بیٹھا تھا۔ لیں جی اگر آپ کو سود سمجھ نہیں آتا تو امید ہے سود سمجھ میں آ گیا ہوگا، یہی سود ہے جی، قرضے پر اضافی رقم، قرضے پر اضافی رقم، یہ سود ہے جی، انٹرسٹ ہے۔ باقی ہم ڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے، آپ کے اپنے مسئلے مسائل ہوں گے جی، یہ ہے، یہ بھی سود ہے، یہ بھی سود ہے۔ ما انا بمفتن، میں مفتی نہیں ہوں جی، مفتی صاحب سے آپ پوچھ سکتے ہیں جی یہ سود ہے یا نہیں ہے۔ میں آپ کو اسلامی سود بتا رہا ہوں کہ اسلام کے نزدیک سود کیا ہے، کہ ادھار پر، قرضے پر زائد پیسہ وصول کرنا، ٹھیک ہے، پیسے پر زائد پیسہ لینا، یہ سود ہے۔ لیں جی ساری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے، تو اب یہ 5 لوگ رگڑے جا رہے ہیں۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا، مرکب اضافی، مضاف مضاف الیہ، منصوب تو مفعول بھی، مفعول ہو گیا نا۔ اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے سود کے کھانے والے پر، اللہ نے لعنت کی ہے سود کے کھانے والے پر۔ اب ان 5 میں آپ کے نزدیک کھانے والا کون ہے؟ ایک میں ہوں، اب سمپل سے تو لوگ ہیں یار، کون سا اتنا مشکل ہے، اتنی بڑی کہانی نہیں ہے۔ میں ہوں، مجھے پیسے چاہیے، بندہ ہے جو مجھے پیسے دے رہا ہے، ایک لکھنے والا ہے، 2 گواہ ہیں، تو سود کون کھائے گا؟ جو مجھے پیسے دے رہا ہے۔ وہ 20,000 اسے ملنے ہیں نا، اس نے ہی کھانے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو سب سے پہلے اس کا ذکر ہوا کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا، لعنت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے کھانے والے پر، یہ صحابی روایت کر رہے ہیں۔ اور حرف عطف آ گیا، حرف عطف آپ کو میں نے بتایا تھا، حرف عطف سے پہلے معطوف علیہ ہوتا ہے، حرف عطف کے بعد معطوف ہوتا ہے، پھر دونوں کو ملا کے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ آگے ہے جی موکلہ، یعنی اس 2 دفعہ اس کیوں لعنت بھیج رہے ہیں اس بیچارے پہ؟ ایک دفعہ آ تو گیا وہ۔ وَمُوقِلَهُ، اور اس کا کھلانے والا، سود کا کھلانے والا، سود کا کھانا، مرکب اضافے کا کیسے ترجمہ کرتے ہیں؟ کا کے ساتھ کرتے ہیں، اور اس سود کا کھلانے والا، ٹھیک ہے۔ اب کھلانے والا کون ہے جی؟ یعنی میں ہوا نا، یعنی جو بندہ لے رہا ہے، جو قرضہ لینے گیا وہی ہوا نا، صحیح ہے نا، وہی ہوا نا۔ اس پوائنٹ کو تو یاد رکھنا ہے اچھی طرح، اس پوائنٹ کو یاد رکھنا ہے۔ کھانے والا کون ہے؟ انکل۔ کھلانے والا جو قرضہ لے رہا ہے، یہی ہے نا۔ کاتبہ، اور اس کے لکھنے والے پر بھی لعنت کی آپ نے۔ کس نے کہا تھا پڑھ، تعلیم حاصل کر اور جاب کر، ٹھیک ہے، ریڈی لگا لیتا بہتر تھا، صحیح ہے نا۔ واہ، ہاں جی،
دو گواہ ہوتے ہیں تو یہ والا استعمال کروں یہ والا کروں؟ اب 20ویں دن میرے ساتھ ایسا نہ کریں پلیز. آج دوسرا اشرا ختم ہو رہا ہے. ہاں جی, تو منصوب کون سا ہے؟ جب سب منصوب ہیں, منصوب منصوب منصوب, تو وہ بھی منصوب ہی آئے گا. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں, یہ میرا سٹائل ہے, یہ میں کوئی ناراض نہیں ہوتا, غصے نہیں ہوتا, یہ ہر ایک کا ایک سٹائل ہوتا ہے. تو کہیں سے آپ سمجھیں کہ سر بہت غصہ کرتے ہیں. کئی لوگ میرے کلپس دیکھتے ہیں اور میرے بارے میں پکچر ایسی رکھی ہوتی ہے کہ سر بڑے سخت ہے یار, بہت سخت ہے. میں سخت ہوں ذاکر صاحب؟ شکل سے لگتا ہوں. اچھا اچھا, اب شکل تو اللہ کی بنائی ہوئی ہے جی, میں کیا کہہ سکتا ہوں. تو سخت سخت نہیں ہوں میں, یہ میرا سٹائل ہے تاکہ آپ لوگوں کو غلطی کا کوئی چانس نہ دیا جائے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں, بس یہ سٹائل ہوتا ہے, اس لیے چاہے آپ آج مجھے معاف کر دیں یا کلاس کے آخر دن معاف کر دیجیے گا, ٹھیک ہے, اگر کسی کی کوئی دل آزاری ہو اس حوالے سے تو, ورنہ یہ سٹائل ہے, میں سختی سختی کوئی نہیں کرتا. وشاہی دئی, اور سود کے لیے ضمیر پھر ہو کی استعمال کروں گا. ہو پہ کیا حرکت آئے گی؟ کھڑی دیر کہاں سے آ گئی؟ ہاں زیر. وشاہدیہ, اور اس کے دونوں گواہوں پر. سارے آگے, سارے آگے. چوکیدار بچا ہوا ہے, چوکیدار بچا ہوا ہے نا, اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں ہے, اس کو ذکر بھی نہیں کیا آپ نے, اس کو آپ نے ذکر نہیں کیا. اس بیچارے کا نہ لکھنے میں تعلق, نہ دینے میں, نہ گواہوں میں, نہ, لیکن اس کو یہ کہا گیا کہ اپنی سروسز جو ہے کسی اچھی جگہ دے بھائی, چوکیداری کرنی ہے کسی اچھی جگہ کر, اس جگہ نہ کر جہاں پہ یہ کام ہوتا ہے. جسم فروشی ہو رہی ہو کسی جگہ پہ, باہر گارڈ ہو اور گارڈ کہے جی میں تو حلال رزق کما رہا ہوں, میں تو اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں, صبح آتا ہوں بلکہ رات شام کو آتا ہوں اور صبح جاتا ہوں, تو میری تو ڈیوٹی ہے نا. دوسرا کیا کہے گا, یار ڈیوٹی کسی چنگی جگہ کر لے. کیوں جی ظفر صاحب, ہے نا, اس جگہ تو نہ کرنا ڈیوٹی, یہ جگہ ہے کوئی ڈیوٹی کرنے والی؟ صحیح ہے. تو سیم یہی اس سے گارڈ کو, چوکیدار کو کہا جائے گا کہ یار کوئی اچھی جگہ ڈیوٹی کر لے, کیونکہ یہ جو گناہ ہے اس کے بارے میں ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن اور حدیث کیا کہہ رہی ہے. پھر وہ وہاں 1 منٹ بھی جاب نہیں کرے گا جب اسے پتہ چل جائے گا نا کہ میں اپنی سروسز اس جگہ پر دے رہا ہوں جس کے بارے میں اللہ اس کے رسول کیا فرما رہے ہیں. تو وہ شاہد ہی, کتنے بندے ہو گئے جی؟ 5 6 5, کتنے ہیں؟ کتنے بندے ہیں؟ میتھ بھی میرے جیسے ہی ہے ساروں کا. حدیث میں کتنے بندے ہیں؟ 5. عاقل 1, موقل 2, کاتب 3, شاہد 5. ٹھہر جی ابھی ذرا, اس میں کچھ نہیں ہے ابھی. اوکے جی, اچھا سوال نہیں کرنے. ایک تو بیٹھ پیچھے جاتے ہیں اتنے, اور پھر ادھر آ کے بیٹھو, ادھر آؤ. ہاں جی, اب کریں سوال. نہیں ہے مضاف, کیوں نہیں لگ رہا؟ وجہ مضاف الیہ نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ فوراً سمجھ بھی آ جاتی ہے نا, 1 سیکنڈ بعد سمجھ بھی آ جاتی ہے. اوکے جی, اب ٹیمپو نہ دوڑے میں, ٹیمپو ٹوٹ جائے گا, مزہ نہیں آئے گا گفتگو کا. ٹھیک ہے, اب سوال بیچ میں کرتے ہیں, بیچ میں وہ
بات جو ذہن میں اللہ لا رہا ہوتا ہے وہ بھی نکل جاتی ہے. جی 5 بندے ہیں. اس کے بعد وقالا، قالا کا مطلب ہے اس نے کہا. صحیح ہے. یہ قالا فعل ماضی ہے. ابھی آپ کو بتا دوں، دوبارہ موقع ملے نہ ملے، یہ اصل میں تھا قوالا. یہ اصل میں تھا قوالا. عرب کو واو اور یا سے نا کوئی خاص چڑ ہے. واو اور یا سے کوئی خاص پرابلم ہے. جب بھی کسی فعل کے حروف مادہ میں واو یا یا جاتے ہیں نا تو عرب کچھ چینجز کرتا ہے. صحیح ہے. تو اصل میں لفظ تھا قوالا، اس نے واو کو الف میں تبدیل کر دیا اور بنا دیا کالا. قوالا سے کالا آسانی سے ادا ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. وہ کالا، اور اس نے کہا، کس نے؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آپ نے ایک جملہ اسمیہ فرمایا. میں ایک جملہ اسمیہ بول رہا ہوں جی. ہوا مؤمنن، کیا مطلب ہے؟ وہ مومن ہے. ہما مؤمنانی، وہ 2 مومن ہیں. ہم مؤمنون، وہ سب مومن ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ سب نے جملہ فرمایا ہم سواء. سوا کا لفظ جو ہے یہ برابر کے لیے استعمال ہوتا ہے. سوا کا لفظ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ برابر کے لیے. سوا واحد بھی سوا ہوتا ہے، سوا مثنیٰ بھی سوا ہوتا ہے، سوا جمع بھی سوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کے پاس جملہ آتا تو آپ اسے بناتے ہم سواؤنا، لیکن عرب سوا کو سوا ہی استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب برابر ہیں. کون سب؟ یہ 5 برابر ہیں. یہ 5 برابر ہیں. لعنت میں برابر ہیں، اس گناہ میں برابر ہیں، اس کام میں برابر ہیں. کاتب جان چھڑوانا چاہے جی میرا کیا قصور؟ صرف یہی قصور کہ میں نے BA کیا، مجھے ٹائپنگ کرنی آئی تو میں نے جاب کر لی، صرف اس وجہ سے مجھے لعنت مل رہی ہے. گواہی دینے والے کہتے ہیں یار ہمیں تو اس نے اپوائنٹ کیا تھا کہ آپ لوگوں نے بس سائن کیا کرنے. ٹھیک ہے. تو سائن کرنے کی اتنی بڑی قیمت ہم ادا کر رہے ہیں کہ ہم پہ لعنت ہو رہی ہے. بات ہوئی ہے جی گناہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ کوئی بھی نہیں بچ رہا. بچا صرف چوکیدار ہے، لیکن اس کے لیے بھی انسٹرکشنز ہیں کہ کہیں اور جاب ڈھونڈے. اگر وہ اس جاب کو حلال سمجھ کے کرے جا رہا ہے تو ان میں تو شامل نہیں ہوگا، لیکن معاملہ اس کے ساتھ بھی سخت ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن بہرحال لعنت میں یہ 5 شامل ہیں. نمبر 1 اب ذرا بندے پہچانے جی. نمبر 1 کھانے والا یعنی جو پیسہ دے رہا ہے. نمبر 2 کھلانے والا جو لے رہا ہے. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں نا. کاتب لکھنے والا، شاہد گواہی دینے والے. اب مزے کی بات. اچھا آپ سے اگر میں سوال پوچھوں سر، آپ سے میں سوال پوچھوں ان 5 میں آپ کے خیال میں فساد کی اصل جڑ کون ہے؟ تسلی سے ذرا تسلی سے سوچے. ان 5 میں فساد کی اصل جڑ کون ہے؟ عاقل کہ موکل کہ کاتب کہ گواہ؟ اصل جڑ وہ ہے. اصل جڑ کسے کہتے ہیں؟ سبب کون بن رہا ہے؟ یہ بن رہا ہے نا، یہ بن رہا ہے نا، یہ بن رہا ہے نا. اس کی وجہ سے سارے پھنس رہے ہیں نا. یہ نہ جائے تو بیٹھا رہے گا پیسے لے کے.
ٹھیک ہے نا؟ اوکے، فالو کرے ذرا. ہمارے نزدیک یہی ہے نا. یہ نہیں جاتا تو وہ پیسہ کروڑوں روپیہ لے کے بیٹھا ہے، بیٹھا ہی رہے گا نا. انہیں لکھنے کا موقع نہیں ملنا، انہیں گواہی دینے کا موقع نہیں ملنا. ایسے ہی ہے نا. تو ہمارے نزدیک جو ہے وہ اصل جڑ یہ ہے. لیکن اس دور میں کچھ لوگوں نے اس کو کلین چٹ دے دی جی. اس کو کلین چٹ دے دی. کلین چٹ کیا دے دی؟ ادھر سے قصور ہی کوئی نہیں جو حضرت فرما رہے ہیں. وہ بیچارہ ہے نا، بیچارہ، اسے تو کوئی دے ہی نہیں رہا پیسے. وہ بیچارہ ضرورت مند ہے. بیچارہ میں انورٹڈ کامرز میں کہہ رہا ہوں. وہ بیچارہ معصوم بھولا بھالا شخص جسے کوئی پیسے ہی نہیں دے رہا تھا تو وہ چلا گیا جی. سر پھر میرا خیال چھوڑ دیتے ہیں اس حدیث کو. پہلے میرا موقف سن لیں، پھر اس کے بعد آپ کو موقع ملے گا. بریک میں گفتگو کرنی ہے ہم نے. ہاں جی، کچھ لوگوں نے، میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو کلین چٹ دے دی ہے. اب اس کو جب کلین چٹ مل گئی تو دروازے کھل گئے نا. ذاکر بھائی کھل گئے نا. اور مجھے گھر بنانا ہے، میرا 5 مرلے میں گزارا نہیں ہو رہا، 2 مرلے کرائے پہ گزارا نہیں ہو رہا، مجھے اپنا گھر چاہیے. تو میں پیسے لوں گا کہ نہیں لوں گا؟